بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج ہم کرمنل ٹرائل کے بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، جس کا بار بار ذکر بھی آتا ہے کرمنل ٹرائل میں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں، میڈیا پر بھی یہ رپورٹ ہوتا ہے. وہ ہے کنفیشن، جس کو اردو میں اقبال جرم کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کنفیشن، دوسری ٹرم استعمال ہوتی ہے ایڈمیشن. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایڈمیشن کی ٹرم جو ہے یہ صرف سول کیسز کے لیے مختص ہے، اور قانونی شہادت کے آرٹیکل 36 کے مطابق جو ایڈمیشن ہے سول کیسز میں وہ ریلیونٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارا آج کا لیکچر ایکسکلوسیولی صرف کنفیشن کی حد تک ہے کہ کنفیشن کیا ہے، کنفیشن کے کائنڈس کیا ہیں، اور کنفیشن ایڈمیزیبل کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے. تو کنفیشن کی ڈیفینیشن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ از کنفیشن، تو کنفیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کنفیشن از این ایڈمیشن آف گلٹ. جب ایک بندہ جرم کا اقرار کرتا ہے تو اس کو کنفیشن کیا جاتا ہے، اس کو کنفیشن کہا جاتا ہے. ابھی کنفیشن کی قسمیں کیا ہے؟ ایک ہے جوڈیشل کنفیشن، ایک ہے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن. جوڈیشل کنفیشن جو ہے وہ کورٹ کے سامنے ہوتا ہے، میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے. انڈر سیکشن 164 کرمنل پروسیجر کوڈ میجسٹریٹ کے یہ پاورز ہیں ٹو ریکارڈ دی کنفیشن آف ایکیوزڈ. اور سیکشن 364 CRPC کے تحت میجسٹریٹ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے کنفیشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے، وہ سیکشن 364 CRPC کے تحت دیے گئے ہیں. تو میجسٹریٹ جو کنفیشن ریکارڈ کرتا ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے انڈر سیکشن 164 ریڈ ود سیکشن 364 آف دی CRPC. ایک تو یہ ہے. ابھی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیفور دی پولیس، کہ پولیس کے سامنے، پولیس کی کسٹڈی میں ایک ایکیوز، ایک ملزم اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی دوسری قسم ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کے سامنے اگر ایک بندہ جرم کا اقرار کرے اور وہ پرائیویٹ لوگ پھر عدالت میں پیش ہو جائیں کہ جی ہمارے سامنے اس بندے نے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا، تو اس کو پھر ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کہا جاتا ہے. پھر آتے ہیں کہ کنفیشن کی فردر جو ہے وہ ڈویژن ہم کہتے ہیں کہ اس کے دو ٹائپ آف کنفیشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انکلپیٹری کنفیشن، دوسرا ہوتا ہے ایکسکلپیٹری کنفیشن. انکلپیٹری کنفیشن وہ قسم ہے کنفیشن کی جس میں ملزم خود بھی اپنے آپ کو شامل رکھتا ہے کہ میں نے بما دوسرے ملزمان کے یہ جرم کیا ہے. اس کو انکلپیٹری کنفیشن کہا جاتا ہے. جبکہ ایکسکلپیٹری کنفیشن میں ملزم اپنے آپ کو جرم سے ایکسکلوڈ کرتا ہے، مستثنا کرتا ہے، اور کنفیشن میں کہتا ہے کہ میرے دوسرے ملزمان نے میرے ساتھ یہ جرم کیا تھا جبکہ میں اس جرم میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا. اس کو پھر ایکسکلپیٹری کنفیشن کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گئی کنفیشن کی قسمیں، اور ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن، پھر کنفیشن، پھر انکلپیٹری، پھر ایکسکلپیٹری. اب آتے ہیں ایک اہم ایسپیکٹ پر کنفیشن کی. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کنفیشن کی لیگل ویلیو کیا ہے، اس کی ایڈمیزیبلٹی کیا ہے، کس حد تک یہ کنفیشن ملزم کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ پڑھیں آرٹیکل 14 آف دی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. آرٹیکل 14 آف دی کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس میں یہ پروٹیکشن دی گئی ہے کہ نو پرسن شیل بی سبجیکٹڈ فار ٹارچر ٹو ایکسٹریکٹ ایویڈنس، کہ کسی بندے کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ جی اس سے شہادت لی جائے. اس میں ساری فلاسفی کنفیشن کی پوشیدہ ہے کہ کسی ملزم کو ٹارچر نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے آپ کے خلاف وہ گواہ بن جائے اور اپنے آپ کے خلاف یہ اقبال جرم کرے. ایک تو یہ بات ہوگی. پھر آتے ہیں ہم آرٹیکل 37، 38 اور 39 آف دی قانون شہادت آرڈر 1984. انڈر آرٹیکل 37، 38 اینڈ 39 جو کنفیشنز پولیس کی کسٹڈی میں ریکارڈ ہوتے ہیں انڈیوسمنٹ کے تحت، یعنی کسی لالچ کے تحت، ٹارچر کے تحت، دباؤ کے تحت، غیر رضاکارانہ طور پر، تو وہ کنفیشن بھی انڈر آرٹیکل 37، 38 اور 39 آف دی قانون شہادت وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوں گے. وہ ملزم کے خلاف آپ استعمال نہیں کر سکتے. عدالت اس پر پھر یقین نہیں کرے گی، کیونکہ
جو کسٹڈی میں بیان دیا گیا ہے ملزم کا، جو کنفیشن دیا گیا ہے، اس کے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو ملزم کو ٹارچر کیا گیا ہے، اس کو کوئی لالچ دیا گیا ہے، اس کو کوئی سائیکولوجیکل یا فزیکل پریشر اس پر ڈال کر یہ کنفیشن ریکارڈ کیا گیا ہے، تو اس کی ایڈمیسیبلٹی اس بنیاد پر چیلنج ہوتی ہے اور وہ اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ پھر آتے ہیں کنفیشن آف کو ایکیوز۔ کنفیشن آف کو ایکیوز کو جو شریک ملزم ہے اس کی کنفیشن کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل 2 یا 3 ملزمان ایک مقدمے میں چارج ہیں، ایک ملزم اس میں کنفیشن کرتا ہے، 2 ملزم نہیں کرتے۔ عدالت میں اسی ایک ملزم کا کنفیشن صرف اس صورت میں شریک ملزمان کے خلاف استعمال ہوگا اگر تینوں ملزمان کا ٹرائل اکٹھے کیا جائے، یعنی انڈر آرٹیکل 43 آف قانون شہادت اس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ اگر ایک ملزم کا ٹرائل سیپریٹ کیا جائے، اس نے دوسرے 2 ملزمان کے نام لیے اپنے کنفیشن میں، لیکن وہ 2 ملزمان انڈر ٹرائل نہیں ہیں تو وہ ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کا ٹرائل جوائنٹ ہے تو پھر انڈر آرٹیکل 43 یہ کنفیشن شریک ملزموں کے خلاف بھی عدالت استعمال کر سکتی ہے، اس کو ویلیڈیٹی دے سکتی ہے اگرچہ شریک ملزمان نے اس میں کنفیشن نہیں کیا۔ تو یہ آ گئی کنفیشن کی کہ کون سی ایڈمیسیبل ہے، کون سی ایڈمیسیبل نہیں اور کائنڈس۔ پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو کنفیشن آن اوتھ ریکارڈ کیا جائے بیفور دی کورٹ آف میجسٹریٹ وہ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہوگا، اس کی ایڈمیسیبلٹی وہ قانون آن اوتھ کنفیشن نہیں مانتی ملزم کا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ پھر آتے ہیں ہم کیس لا کی طرف۔ تو ویورز، جب کنفیشن کا کیس آپ کے پاس آ جائے، ویدر اٹ مے بی فرام دی پروسیکیوشن سائڈ، ویدر اٹ مے بی فرام دی ڈیفینس سائڈ، فرام دی ایکیوز سائڈ، تو میری یہ آپ کو اور میرے اپنے جونیئر کو ہمیشہ یہ ڈائریکشن ہوتی ہے، یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ اس پر کیس لا پڑھیں، 4 5 10 15 ججمنٹس پڑھے کنفیشن پر، آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کون سے کنفیشن کو مانتی ہے، کون سے کنفیشن کو نہیں مانتی۔ پھر آپ کو کراس ایگزامینیشن کے لیے اس میں آپ کو مجسٹریٹ کو کراس ایگزامین کرنا پڑے گا، کیونکہ مجسٹریٹ کی جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ ایکسپرٹ ایویڈنس ہوتی ہے اور وہ آپ کے سامنے جج وٹنس باکس میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس جج کو آپ نے کراس ایگزامین کرنا ہے کہ ویدر دیٹ کنفیشن واز ٹرو اینڈ والنٹری اور ناٹ، اور اس ٹرو اینڈ والنٹری کنفیشن کی بنیاد آپ کراس ایگزامینیشن آف دی میجسٹریٹ اور انویسٹیگیشن آفیسر کو بناتے ہیں۔ تو کراس ایگزامینیشن اگر آپ نے کامیابی سے کر لیا ڈیفینس سائڈ سے، اور وہ کنفیشن آف ایکیوز کو آپ نے یہ ثابت کر لیا کہ اٹ واز ریکارڈڈ انڈر پریشر، انڈر انڈیوسمنٹ، تو پھر عدالت وہ نہیں مانے گی۔ لیکن اگر ادروائز وہ ثابت ہو گیا تو پھر کنفیشن کی بنیاد پر عدالت ملزم کو سزا دے سکتی ہے، اگر دوسرے ایویڈنس اویلیبل نہ بھی ہو پھر بھی کنفیشن کو بنیاد بنا سکتی ہے۔ پھر اس کی ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں، اس کے لیے آپ پڑھیں 2024 MLD پیج 2001 ویورز۔ اس میں یہ ہے کہ جی جو کنفیشن میجسٹریٹ ریکارڈ کرتا ہے ایز اے سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہ اس ملزم کے خلاف پھر یوز ہو سکتا ہے۔ 2024 پاکستان کرمنل لا جنرل پیج 1054 اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے، عدالت نے ڈسکس کیا ہے۔ پھر PLD 2020 سپریم کورٹ پیج 523 اس میں 161 اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز ڈسکس کیا گیا ہے ایز ٹو ہاؤ مچ ٹو وٹ ایکسٹینٹ ریلیونسی دی اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز ہیو گاٹ۔ سملرلی ان 2022 YLR پیج 1290 میں جوڈیشل کنفیشن، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن اور پھر جو ملزم نے دوسرے کیسز کے متعلق کنفیشن کیا ہے اس کے متعلق اس میں بہت ڈیٹیل ڈسکشن دی گئی ہے۔ سملرلی اگر آپ 2023 PCRLJ پیج 917 پڑھیں تو اس میں لیگل فارمیلٹیز بیان کی گئی ہیں کنفیشن کے لیے کہ جی کون سے لیگل فارمیلٹیز ہیں اس کے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ یہ کیس لا پڑھیں پھر اس میں آپ اپنی فائل پوری توجہ سے پڑھیں تو آپ کو بہت سا مواد مل جائے گا کہ ہاؤ ٹو کراس ایگزامن دی میجسٹریٹ regarding the true and voluntariness of the confession or not, and how to cross-examine the investigation officer as to whether he extracted that very confession on the basis of inducement, torture or other means which were not allowed by the law. So بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور اس پر آئندہ لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔